Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see کہ آج کا میسیج کس کے لیے ہے, کس انرجی میں ہے, کس طرح کا ہے. یہ ایک شارٹ ویڈیو ہوگی. اگر آپ مارننگ میں دیکھیں گے آپ کے لیے گائیڈنس ہے, اور اگر آپ اینڈ آف دا ڈے دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ڈے ریفلیکشن ہوگا. میسیج وہی لیجیے گا جو لگے آپ کو اپنی سچویشن سے میچ کرتا ہوا. ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں, سب اپنے اوپر امپوز مت کیجیے گا. یہ بہرحال میسیج آف دا ڈے ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ریزونیٹ ضرور کرے گا. اور اگر اس میں سے کوئی بھی بات آپ سے نہیں میچ کرتی تو اٹس آل اوکے, بیکاز ہر ریڈنگ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس سی میسیج آف دا ڈے. آج جمعہ بھی ہے. میسیج آف دا ڈے, ہینگ مین, 9 آف کپس اینڈ دی ہیروفینٹ. آل رائٹ. ٹورس, کینسر, اسکارپیو, پائسیز اینڈ پائسیز اینڈ دا ڈیول. یہ کارڈ پہلے بھی آیا تھا. اینڈ ود دا ڈیتھ. بہت میجر ارکاناز ہیں. میجر شفٹ کا دن ہے آج آپ کی. آج آپ کی لائف میں کوئی ایسی چیز جو کہ 8 اور 8 سم تھنگ سگنیفیکنٹ, کوئی ایسی چیز آپ ضرور نوٹس کریں گے. آپ کسی پروجیکٹ کو یا کسی کام کو یا کسی پرسن کو جس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, آپ اس سے واک اوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ پرسن آپ کو بار بار جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. آپ کسی کام پر اتنا دل لگا کر جو ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ وہاں پر اپنی ہارٹ اینڈ سول ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ وہاں سے نکلتے ہوئے اس لیے نظر آ رہے ہیں بیکاز یہ آپ کو کچھ سرو نہیں کر رہی. پلس آپ کا کسی سے بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے, اور جھگڑا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے تمام معاملات کو ختم کر دیا ہے, اور اب آپ اس اینڈنگ کے بعد اپنی نیو بگننگ کو اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس نیگیٹیوٹی سے نکلنا چاہ رہے ہیں. آپ کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایک نیگیٹو پرسن کا انفلوئنس تھا, یا آپ بہت دنوں سے کیونکہ یہ میں بھی فیل کر رہی تھی جب میں ریڈنگز کر رہی تھی, تو مجھے ریڈنگ سے بہت لگ رہا تھا کہ جیسے بہت نیگیٹو لوگوں کا جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے, اور آپ کی انرجی بہت زیادہ ڈرین اور سخت کی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اوور آل انرجی میں آپ بہت اسٹرینتھ کے ساتھ کسی وظیفے کے ساتھ, بیکاز ہیروفینٹ کا کارڈ ہے تو اٹ لکس لائک کہ جیسے آپ کوئی توڑ کرنے کے مد میں آج اس ڈیول انرجی کو جو نا ہرائیں گے. اور اگر آپ کے اوپر کوئی اور نیگیٹو اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی آپ کو آبسیسولی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا, تو آپ کسی نہ کسی فارم میں آج اس کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی لائف میں اگر کوئی نیو بگننگ آج کے دن میں کوئی ایز اے ریزولوشن آئے گی بھی, تو وہ ایسا لگے گا کہ آپ پازیٹیو کو پازیٹیوس کے ساتھ, نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ ڈیل کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی پارٹنرشپ میں بھی اور اپنی ریگولر لائف میں بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی کٹ نہیں کر سکتے, بیکاز اس کے بغیر باقی 4 کا گزارا نہیں ہے. کہنے کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ 5 انگلیوں میں سے کوئی ایک تو اگر کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کا ایک ناخن بھی اتر جائے تو وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحال یا کوئی ایسا رشتہ, کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کو نیگیٹو ماحول میں رکھتا ہے, لیکن آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ود دس ڈیول کارڈ آپ کی اوور آل انرجی ہے. آپ خود بھی ایک ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو اسی طرح ڈیل کریں گے جیسے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اگر کوئی پازیٹیو آ رہا ہے تو آپ کی پھر بھی نیگیٹو انرجی ذرا زیادہ رہے گی. پلس فزیکل انٹیمیسی اور فزیکل اٹریکشن کے یا فزیکل انٹریکشن کے چانسز جو ہیں وہ اس ویک ذرا زیادہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پرسن جو ہے ذرا فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ذرا زیادہ ڈیمانڈ کریں, آپ کو خود بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی فیلنگز آئیں. یہ نیچرل ہے بھائی, انسان ہے, ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے. بٹ ود دا ڈیول انرجی آپ کو اپنا آپ کہیں نہ کہیں چینج محسوس ہوگا. آپ کو لگے گا کہ یہ جو نیو چیپٹر میری لائف میں اگر بگن ہو بھی رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی پازیٹیوٹی پہ کم اور نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں. اور اس کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ڈیلنگ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کو سوچنا ہی ویسے ہی پڑ رہا ہے. یا تو آپ ان کو چھوڑ دیں, یا پھر اور اگر چھوڑ نہیں سکتے تو ان کو اسی طرح ڈیل کریں جس طرح وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اوور آل انرجی ہے. ناؤ کمنگ ہیئر ود دا میسیجز آف دا ڈے, ریگولر کارڈس. کچھ بہت دنوں سے آپ کی زندگی میں سٹک تھا, رکا ہوا تھا, اٹکا ہوا تھا, لیکن آپ کو یقین تھا اس بات پر کہ یہ چیز آپ کو مل کر رہے گی. یہ رسپیکٹ, یہ رتبہ, یہ ایوارڈ, ریوارڈ, یہ ریکگنیشن, یہ خواہش آپ کی پوری ہو کر رہے گی, اور یہ ہوئی ہے. یا تو آپ بہت دنوں سے اپنے کسی اسپریچول ٹیچر سے ملنے کا ویٹ کر رہے تھے,
یا آپ کوئی ایسی ریلیجس ڈگریز میں عالمہ کا کورس ہوتا ہے یا کوئی ریلیجس ٹیچنگ کا کورس ہوتا ہے، کوئی ایسے کورسز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو ریلیجن پڑھنے کا موقع ملے، آپ اس کی طرف آپ نے کوئی آپٹ کیا تھا اور آپ کو کوئی بہت اسٹرانگ ریکگنیشن اور ریویلیشن پتہ چلی ہے، تو یہ آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں لیکن وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو رکی ہوئی تھی وہ کھلیں گی. آج آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میری یہ ڈریم کم ٹرو ہو گئی. آج میں اپنے مینٹور سے مل لیا یا مل لی، آج میں اپنے ٹیچر سے مل لیا یا مل لی، پلس آپ کسی ایسے پرسن سے بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں جو آلریڈی کمیٹڈ ہے یا کوئی ایک مینٹور لیول پر ہے، آپ کا اس کے ساتھ بانڈ بہت اسٹرانگ ہے، لیکن بہرحال آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کمپلیٹلی آپ کے لیے نہیں ہے. اور ود دا ہیروفنٹ کارڈ آپ کی ملاقات بہت پاسبل ہے. آپ اپنے کسی ریلیجس اسکالر کو بہت زیادہ مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج اور ان کے ساتھ کوئی چانس آپ کا بن جائے، آپ کوئی ان کا سیشن اٹینڈ کریں، آپ کو مطلب کوئی 9 آف کپس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہوں گے، اور یہ خوشی کا فیز آپ کے ایک اسپریچول کانٹیکٹ سے بھی آ رہا ہے اور آپ کے ایک اسٹک کانٹیکٹ سے بھی آ رہا ہے. آپ بہت دنوں سے اپنی انرجی کو بہت ہی زیادہ کنٹرولڈ محسوس کر رہے تھے، جو کہ ڈیول کارڈ میں نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا تھا کہ سبھی کچھ تو مجھے پتہ ہے، سارے ہی آنسرس تو مجھے پتہ ہے، لیکن میں انڈیسائسو کیوں ہوں، میں فیصلہ لینے کی صلاحیت میں کیوں نہیں ہوں. اور آپ بار بار کوئی نہ کوئی چیز سوچ رہے تھے، آپ کا بار بار سوال یہی ہوتا ہوگا کہ میں کیا کروں، میری یہ چیز کب پوری ہوگی، میری کب یہ باری آئے گی. اینڈ فائنلی آپ کو آج محسوس ہوگا کہ اب وہ دن جو سائلنٹ تھے، جو اسٹک تھے، جو رکے ہوئے تھے، جس میں پتہ تو سب کچھ چل رہا تھا لیکن موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ چیز آپ کو لگے گا کہ اب یہ ہو گئی ہے. اینڈ ود دس کارڈ ڈیفینیٹلی آپ کے اندر خود بھی ایک ٹرانزیشن پھر شفٹ آ رہا ہے. آپ کو خود بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کی طرف اب جا رہے ہیں. کسی سے کنسلٹ کریں گے آپ، کسی ایسے پرسن سے جو اسپریچویلٹی پہ، نیومرولوجی پہ، ایسٹرالوجی پہ، کہیں نہ کہیں ایسا جو پریسٹ والے لوگ ہوتے ہیں، مولانا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا کہیں نہ کہیں ان سے کوئی نہ کوئی انٹریکشن ضرور ہوگا، جو ریلیجن کے لیے سروسز دے رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے کسی معاملے کے لیے ان سے بات کریں گے، استخارے کے لیے بات کریں گے، یا آپ کسی بھی میٹر میں بات کریں گے، لیکن دس پرسن از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. آپ کے مینٹور بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا آپ کی خود کی یہ شفٹ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ اب بس میں نے اب اسی طرف جانا ہے، آج میں نے یہی کرنا ہے، بیکاز یہ آپ کی بہت عرصے سے ایک خواہش تھی. ٹھیک ہے، ناؤ لیٹس سی فرام ہیئر. یہاں سے چیک کر لیتے ہیں. آج میں کارڈز پہلے سے نہیں نکال سکی بیکاز میں بالکل ریڈی بیٹھی ہوئی ہوں جانے کے لیے. انفلوئنس چیک کر لیتے ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اٹس ڈاٹ. چلیے لیٹس سی دا انفلوئنس. ڈٹرمائننگ دا سرکمسٹانس. او واو، یہی چیز آ گئی بھائی. حالات کی بات تھی، سچویشن کی بات تھی. آپ پن پوائنٹ کر لیں گے وہ صورتحال جو کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. آپ سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ بس یہی چیز کرنی ہے ابھی فی الحال. یہ جو میجر ریئلائزیشن والا فیز ہے اور جو جس خواہش کی طرف آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ 7 آیا ہے، لکی نمبر، اسپریچویلٹی کا نمبر ہے یہ، اور اسپریچویلٹی کا کارڈ بھی آیا ہے. تو بگ چانسز کہ ود ان 7 days اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، اگر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس فارم میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے ریلیجن کو ڈیپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کا مینٹی بننا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کی چھتر چھایا میں ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں، تو آج بہت چانسز ہیں کہ آپ کو ایسے حالات اور ایسے معاملات ملیں گے. آپ کو لٹرلی لگے گا کہ یار یہ تو ایک ڈیوائن ڈیسیجن ہے، یہ ایک ڈیوائن کالنگ ہے، اور میں نے اتنے دنوں سے مجھے کوئی گائیڈنس چاہیے تھی، اور آئی تھنک دس از دا رائٹ ڈیسیجن وچ آئی ایم میکنگ. تو یہ والا فیز بھی میرے خیال میں اسی لیے آپ کی یہ انرجی کا جو ٹوٹنا ہے نا، وہ اسی طرح ہوگا جب آپ اپنے سرکل کو اور اپنی جرنی کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے، لیٹس سی کہ کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن اور گائیڈنس آ رہی ہے. 27، اس میں بھی 7 آ گیا. آئی ایم ایکسپریسو. یور مائنڈ از وائڈ اوپن اینڈ یو آر ٹالرنٹ اینڈ کمپیشنیٹ ٹورڈز آل وے آف لائف.
you value freedom of expression and want to improve the conditions of people, see, whether in your community, country or the world at large. مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کسی کانفرنس میں، کسی سیمینار میں یا کسی ایسے پوڈ کاسٹ میں کہیں ایسی آپ اپنی انٹری دیں گے جہاں پر آپ کو چانس ملے گا کہ یہ آپ کی وش تھی کہ آپ کو کسی دن ایسا کوئی موقع ملے 7/7، آپ کو کوئی ایسا موقع ملے جس میں آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں، اور آپ کا ذہن ویسے بھی بہت اوپن ہے، آپ بہت صابر بھی ہیں، پلس آپ مدد کرنے والے لوگ ہیں اور ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کی، لوگوں کی اوپینین کو لاؤڈ ہونے کی، اوپن ہونے کی آپ کی بہت ارج ہوتی ہے کہ لوگ کھل کے بات کریں. اور اوور آل اگر میں دیکھوں تو آج آپ اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ ہر لحاظ سے ایک ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے قریب کے لوگوں کے لیے نہیں، لیکن ایسا کوئی سروسز کا کام آپ ضرور آئیڈیا کے طور پہ سوچیں گے، اور یہ آپ کا ڈریم کم ٹرو ہے جو کہ دنیا کے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا. اور آج کل تو 1 کلک پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 27 ہے، اور افرمیشن بھی آئی ایم ایکسپریسو کی آ رہی ہے. تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ، الحمدللہ، آئی ایم ہیپی، آئی ایم اسٹرانگ، آئی ایم ہیلدی اینڈ آئی ایم ایکسپریسو. اپنا بےحد خیال رکھیے گا. جمعہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والدین حیات ہیں تو ان کی خبر خیر پرسی کی خبر لیجیے، اور جو لوگ جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ضرور کوئی کام کیجیے گا. اپنا بےحد خیال رکھیے گا. فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، انجوائے کریں. ٹیک کیئر، بائے بائے.